نحمده ونصلي على رسوله الكريم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صفحہ نمبر 485. فصل اول، توحید اور توکل کی فضیلت. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور مومنوں کو اللہ پر توکل کرنا چاہیے. فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو اللہ پر توکل کرے اللہ اسے کافی ہے. توکل کا کیا معنی ہوتا ہے؟ توکل کا معنی ہوتا ہے اپنے کام کسی کے سپرد کر دینا، اس کی ذمہ داری میں دے دینا. اللہ پر توکل کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے تمام معاملات کو اپنی کوشش کے کرنے کے بعد اللہ کے حوالے کر دے، تاکہ آگے کا ذمہ اللہ لے لے اور وہ ان کو درست کر دے، کیونکہ انسان کی کوشش لمیٹڈ ہے. حدیث میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت سے 70,000 آدمی بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے، یعنی ان سے حساب نہیں لیا جائے گا. پھر آپ نے فرمایا یہ وہ ہیں جو نہ داغ لگواتے ہیں، نہ گنڈا تعویذ کراتے ہیں، نہ فال لیتے ہیں، بس اپنے رب پر توکل کرتے ہیں. صحیحین نے اسے روایت کیا ہے. عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ انسان جب کسی مشکل میں گرفتار ہوتا ہے تو اپنے اس مشکل سے نکلنے کے لیے انسان مختلف طرح کے چارے کرتا ہے، مختلف طرح کے علاج کرتا ہے. کچھ علاج ایسے ہوتے ہیں یا کچھ تدبیریں ایسی ہوتی ہیں کہ جو جائز ہوتی ہیں، کچھ ناجائز بھی ہوتی ہیں، کچھ پسندیدہ ہوتی ہیں، کچھ ناپسندیدہ ہیں. لیکن جب انسان پہ پریشانی آتی ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کئی لوگ جب اولاد نہیں ہوتی تو وہ مختلف مزاروں پہ جانا شروع کر دیتے ہیں یا اور اسی طرح کے غلط طریقے اختیار کرتے ہیں. تو ایسی صورت میں یہ سارے مواقع یعنی ساری مشکلات دراصل انسان کے لیے امتحان کا ذریعہ ہوتی ہیں کہ انسان اب کرتا کیا ہے. اس مشکل سے نکلنے کے لیے انسان کون سا راستہ اور کون سی تدبیر اختیار کرتا ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا اگر تم اللہ پر پوری طرح توکل کرو تو وہ تم کو اس طرح رزق دے جیسے پرندوں کو دیتا ہے. وہ صبح بھوکے جاتے ہیں اور شام پوٹے بھر کر آتے ہیں، یعنی ان کا پیٹ بھرا ہوتا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ اپنے پسندیدہ اعمال اور اپنے سچے توکل اور حسن ظن کی مجھے توفیق دے. یہ حدیث اگرچہ ضعیف ہے لیکن دعا کے الفاظ درست ہیں. واضح رہے کہ توکل کی بنیاد توحید پر ہے اور توحید کے کئی طبقات ہیں، یعنی درجات ہیں، لیولز. مثلا پہلا یہ کہ دل اس کی تصدیق کرے جو اس کلمے کا مضمون ہے، یعنی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کی بادشاہی ہے، اسی کی تعریف ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. اس یقین کرنے کی شرط یہ ہے کہ بغیر کسی دلیل کے یہ بات مانے، یعنی اس کے لیے دلائل نہ مانگے بلکہ اس بات کو سچ تسلیم کر لے اور اسے کنفرم کرے. دوسرا یہ کہ مختلف اشیاء کو دیکھے اور سمجھے کہ ان کا پیدا کرنے والا اللہ ہے اور وہ اپنی ذات اور صفات میں واحد ہے. یہ مقربین کا مقام ہے. یعنی دوسرا درجہ کیا ہے کہ انسان اللہ کی نشانیوں کے ذریعے اللہ تک پہنچے اور اس کی توحید کو جانے. تیسرا یہ کہ آدمی پر جب یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی خالق و مالک نہیں ہے تو پھر وہ کسی دوسرے کی طرف نہیں دیکھتا. یعنی جب انسان یہ مان لیتا ہے کہ پیدا اللہ نے کیا ہے، رزق بھی اللہ کے ذمہ ہے، میری قسمت اور تقدیر بھی اسی کے ہاتھ میں ہے، تو پھر انسان کسی اور انسان کی طرف نہیں دیکھتا بلکہ اسی سے ڈرتا ہے، یعنی اللہ سے ڈرتا ہے، اسی سے امید رکھتا ہے، اسی پر اعتماد اور اسی پر توکل کرتا ہے.
وہ اس عقیدے پر پوری طرح جم جاتا ہے کہ اللہ واحد ہے، اللہ پاک ہے اور سب اس کے تابع فرمان ہے۔ وہ کھیتی کے پیدا ہونے میں بارش پر اعتماد نہیں کرتا، نہ بارش کے نازل ہونے میں بادل پر انحصار کرتا ہے، اور نہ کشتی کے چلنے میں ہوا پر، کہ ان چیزوں پر اعتماد کرنا جہالت ہے۔ بعض اوقات ان چیزوں کے ہوتے ہوئے بھی انسان مقصد کو نہیں پہنچ سکتا، یعنی ان چیزوں کو صرف ذریعہ سمجھتا ہے۔ اعتماد اور انحصار صرف اللہ کی ذات پر کرتا ہے کہ اس کا اذن ہوگا تو یہ چیزیں بھی کام آئیں گی اور فائدہ دیں گی، اور اگر وہ نہ چاہے تو ان میں سے کوئی چیز فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ جس پر یہ حقائق منکشف ہو جاتے ہیں، یعنی جس کو یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے، وہ جانتا ہے کہ ہوا خود بخود حرکت نہیں کر سکتی، ضروری ہے کہ اس کا کوئی محرک ہے، اور وہ اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ محرک کا مطلب حرکت دینے والا، یعنی ہوا خود نہیں چلتی، کوئی چلاتا ہے اس کو۔ کون بتاتا ہے ہوا کو کہ تم شمال کی جانب چلو یا جنوب کی جانب یا مشرق کی طرف یا مغرب کی طرف؟ اس کا رخ کون متعین کرتا ہے؟ اس کی ڈائریکشن کون متعین کرتا ہے؟ وہ فیصلہ کون کرتا ہے؟ وہ اللہ ہی کرتا ہے۔ شرک کی مثال ایسی ہے جیسے کسی کو قتل کرنے کے لیے پکڑا جائے اور پھر بادشاہ خاص مہربانی سے اس کی معافی کا فرمان جاری کر دے، تو وہ سیاہی، کاغذ اور قلم کا شکریہ ادا کرنے لگے جس سے یہ فرمان لکھا گیا۔ یہ ایسا ہی ہے کہ اگر کسی نے لکھ کر آپ کو کوئی نوٹ دیا ہے یا کوئی اچھی بات کی ہے تو آپ اس شخص کا شکریہ ادا کرنے کی بجائے اس قلم کا شکر گزار ہوں جس سے وہ نوٹ لکھا گیا ہو، اور کہیں اگر یہ چیزیں نہ ہوتی تو میں نجات نہ پاتا۔ کس قدر افسوس ہے کہ وہ اپنی نجات قلم سے سمجھتا ہے، قلم کو حرکت دینے والے کو نہیں جانتا۔ اور یہ انتہائی جہالت ہے۔ جس کو معلوم ہو جائے کہ قلم بذات خود کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا، وہ لکھنے والے کا شکر گزار ہوگا نہ کہ قلم کا۔ تمام مخلوق خالق کی ملکیت میں اس سے بہت زیادہ ہے جتنا کہ قلم کاتب کے ہاتھ میں۔ تو پاک ہے وہ جو اسباب کا مسبب ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ تو اس سے یعنی توکل سے دراصل انسان کے اندر توحید کا یقین جو ہے وہ پختہ ہوتا ہے کہ اللہ ایک ہے اور وہ اپنی صفات اور ذات میں یکتا ہے، اور کوئی بھی اس میں اس کا شریک نہیں، سب کچھ اسی کے اذن سے ہوتا ہے، سب کچھ کلی طور پر اسی کے اختیار میں ہے۔ کسی کے پاس اگر کوئی طاقت ہے تو وہ اسی کی دی ہوئی ہے، کسی کے پاس کوئی اختیار ہے تو وہ اسی کا دیا ہوا ہے، کسی کے پاس اگر کوئی بھی عقل سمجھ یا کسی قسم کی کوئی صلاحیت ہے تو دراصل دینے والا وہ ہے۔ لہذا بیچ کے واسطے کا شکر گزار ہونے کی بجائے اور اس کی تعریف کرنے کی بجائے دراصل الحمدللہ، سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، یعنی انسان اصل میں اسی کا شکر گزار ہو۔ پھر ہے توکل کے حالات اور اس کے اعمال۔ معلوم ہونا چاہیے کہ توکل وکالت سے ماخوذ ہے۔ کہا جاتا ہے فلاں آدمی نے فلاں آدمی کو اپنے کام کا وکیل بنایا، یعنی اپنا کام اس کے سپرد کیا اور اس میں اس پر اعتماد کیا۔ یعنی آپ اگر کسی مشکل میں گرفتار ہیں تو آپ کسی کی مدد لیتے ہیں، اور اس شخص کی کہ جو اس فن کا ماہر ہے یا اس مسئلے کو جاننے والا ہے یا اس کا حل ڈھونڈ سکتا ہے، وہ تو آپ اپنا کام، اپنا مسئلہ اس کے سپرد کر دیتے ہیں تاکہ وہ اپنے علم اور تجربے کی روشنی میں اس سے نبٹ سکے یا اس کو حل کر سکے جو بھی آپ کی مشکل ہے۔ اور آپ یہ اسی کو دیتے ہیں جس پر آپ اعتماد کرتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں، ہر ایک کو نہیں۔ توکل دراصل موکل پر اعتماد کا نام ہے۔ موکل کون ہے؟ جس پر اعتماد کیا جائے۔ اور کوئی انسان اس وقت تک کسی پر اعتماد نہیں کرتا جب تک کہ اس میں چند باتوں کا یقین نہ رکھتا ہو۔ یعنی ٹرسٹ کے لیے کچھ بنیادی خوبیاں یا خصوصیتیں ہونا بہت ضروری ہے، مثلا شفقت، قوت اور ہدایت وغیرہ۔ اور جب یہ معلوم ہو گیا تو اسی پر اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل کو قیاس کر لیں۔ یعنی اگر یہ مثال سمجھ آ جائے تو یہیں سے پھر آپ اللہ پر بھروسہ کرنے کو یا اللہ پر توکل کرنے کو سمجھ سکتے ہیں۔ مثلا آپ دیکھیں کہ جب کہا جاتا ہے الحمدللہ، سب تعریف اللہ کے لیے ہے، تو اس کے بعد آپ اللہ تعالیٰ کی صفات کا ذکر کرتے ہیں۔ کیوں اللہ کے لیے تعریف؟
اس لیے کہ رب العالمین ہے وہ. تو اب وہ رب ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ رزق دیتا ہے. تو اس سے انسان کا اللہ پر توکل بڑھتا ہے کہ اچھا اگر مجھے پیدا اس نے کیا ہے، مجھے رزق وہ دیتا ہے، اور پھر الرحمن الرحیم نہایت مہربان بھی ہے، شفیق بھی ہے، اور مالک یوم الدین، یوم الدین کا مالک ہے، قیامت کے دن کا مالک ہے، اور مجھے واپس بھی اسی کے پاس جانا ہے. میں آیا بھی وہیں سے ہوں، مجھے جانا بھی وہیں ہے، مجھے اب جو کچھ مل رہا ہے وہ اسی کی طرف سے مل رہا ہے. تو پھر انسان اسی پر بھروسہ کیوں نہ کرے، اسی پر توکل کیوں نہ کرے؟ کیونکہ دنیا میں مثلاً آپ دیکھیں کہ ایک بچے کو اپنے ماں کے اوپر کتنا ٹرسٹ ہوتا ہے، کیونکہ اسے پتا ہوتا ہے کہ مجھے بھوک لگے گی تو ماں کھانا دے گی، مجھے چوٹ لگے گی تو ماں پٹی کرے گی یا میرا خیال رکھے گی. تو قدرتی طور پر جب بھی بچے کو کوئی تکلیف ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، کہیں چوٹ لگتی ہے، گرتا ہے، روتا ہے، کوئی اسے تنگ کرتا ہے، تو فوراً اماں اماں کر کے بھاگتا ہے اور اماں کو تلاش کرتا ہے. وہ اس وقت کسی اور کے پاس نہیں جاتا. 10 لوگ اگر آس پاس کھڑے ہوں چاہنے والے اور اپنی طرف بلائے، لیکن بچہ ان کی طرف مائل نہیں ہوتا، وہ ماں ہی کی طرف جاتا ہے. بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ رینگتے بچے، چھوٹے چھوٹے بچے ماں کے پیچھے جا رہے ہوتے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کا بھی ٹرسٹ ہوتا ہے ماں پر، کیونکہ ماں کے اندر یہ صفات ہیں، شفقت، قوت، کہ وہ مدد کر سکتی ہے، وہ دودھ پلا سکتی ہے، وہ کھانا کھلا سکتی ہے، وہ مجھے اٹھا سکتی ہے. تو جس پر انسان کو اعتماد ہوتا ہے اسی پر وہ ٹرسٹ کرتا ہے، یعنی جس کے متعلق اس کو پتا ہوتا ہے کہ وہ اس کے کام آئے گا، اسی پر وہ بھروسہ کرے گا. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کی ذات پر اسی وقت توکل آ سکتا ہے جب ہمیں اس کی صفات کا یقین ہو، جب ہمیں اس کی صفات پر اعتماد ہو، اس کا علم ہو، اس پر ایمان ہو. جب دل میں یہ بات بیٹھ جائے گی کہ اللہ کے سوا کوئی بھی خالق نہیں ہے، اور اس کے ساتھ یہ عقیدہ بھی پختہ ہو جائے گا کہ اللہ پورے علم اور قدرت اور رحمت والا ہے، اور اس کی قدرت سے زیادہ کسی کی قدرت نہیں، یعنی سب سے زیادہ قدرت کا مالک وہی ہے، سب سے زیادہ طاقت اور اختیار اس کے پاس ہے، اور نہ اس کے علم سے بڑھ کر کسی کا علم ہے، اور نہ اس کی رحمت سے زیادہ کسی کی رحمت ہے. تو لازماً دل اسی اکیلے پر توکل کرے گا، کسی دوسری ہستی کی طرف کسی طرح بھی توجہ نہ کرے گا. تو توکل کے لیے کیا ضروری ہے؟ اللہ کی پہچان، اللہ کے بارے میں علم، اس کی ذات کا، اس کی صفات کا، اس کے ناموں کا. اگر نفس کی یہ حالت نہ ہو تو اس کے 2 سبب ہو سکتے ہیں. یعنی اگر دل کے اندر یہ یقین نہیں، اعتماد نہیں، تو پھر اس کے 2 سبب ہو سکتے ہیں. یا تو ان صفات پر پختہ یقین نہیں ہے، اور یا بزدلی کے غالب ہونے کی وجہ سے دل کمزور ہے، اور اس کی بے یقینی اوہام کے غلبے کی وجہ سے ہے. یعنی جب انسان اللہ پہ توکل نہیں کرتا یا بھروسہ نہیں کرتا تو اس کی 2 وجوہات ہو سکتی. ایک تو یہ کہ اس کو صفات ہی نہیں پتا اللہ کی، اور اگر کچھ پتا بھی ہے تو بس ناموں کی حد تک پتا ہے، ان پہ یقین کوئی نہیں. اور دوسرے یہ کہ یقین تو ہے لیکن یہ کہ دل اس کا کمزور ہے، اور وہ اپنی کمزوری کی وجہ سے اور وہ اللہ پہ توکل کر نہیں پاتا. اور کمزوری کی وجہ کیا ہے؟ توہمات کا شکار ہونا، اللہ کے علاوہ دوسروں کا ڈر ہونا. دل کی یہ حالت بھی وہم کی وجہ سے ہوتی ہے، حالانکہ یقین میں کوئی کمی نہیں ہوتی. کیونکہ اس کی مثال کچھ ایسی ہوتی ہے جیسے کوئی شخص شہد لینا چاہے اور دیکھے کہ اس میں گندگی پڑی ہوئی ہے تو شہد خریدنے کی خواہش ماند ہو جائے گی، یعنی پھر شاید خریدنے کی خواہش نہیں رہے گی کیونکہ اس کے اندر شک آ گیا. اس کی ایک اور مثال یہ ہے کہ اگر کسی عقل مند کو کہا جائے کہ میت کے ساتھ ایک مکان، بستر یا قبر میں لیٹ کر رات گزارے تو وہ اس سے اجتناب کرے گا. یعنی اگر کسی کو کہا جائے کہ کسی کے ساتھ قبر میں لیٹو تو وہ نہیں لیٹے گا، اگرچہ اسے یقین ہے کہ اس وقت میت جماد ہے، یعنی بے جان ہے، میت کچھ بھی نہیں کر سکتی. مثلا اگر کوئی شخص فوت ہو جائے اپنے ہی رشتہ داروں میں سے، مثلا کسی کا بچہ فوت ہو جائے یا کسی کا کوئی بھائی فوت ہو جائے، تو اگر اسے کہا جائے کہ آج رات تم اس مردے کے ساتھ اس بستر میں لیٹو تو کبھی بھی نہیں لیٹے گا، حالانکہ اسے پتا ہے کہ مردہ کچھ نہیں کر سکتا. اور سب جانتے ہیں تمام جمادات سے طبیعت متنفر نہیں ہوتی، یہ دل کی کمزوری ہے، اور یہ اس قسم کی کیفیت ہے
کہ کم ہی انسان اس سے خالی ہوں گے. عام طور پر دیکھا گیا کہ جب کوئی فوت ہو جاتا ہے تو لوگ اس کمرے میں نہیں جاتے، اس بستر پہ نہیں بیٹھتے، مردے کے کپڑے کو ہاتھ نہیں لگاتے. کوئی قسم کا خوف ہوتا ہے کہ پتہ نہیں شاید اس سے ہم بھی مر جائیں گے. حالانکہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، لیکن چونکہ دل پہ توہمات کا غلبہ ہوتا ہے تو اس لیے انسان کے اندر وہ کمزوری اور خوف پیدا ہو جاتا ہے. کبھی انسان پر وہم غالب ہو جاتا ہے اور ہر چیز سے خوف کھاتا ہے، یہاں تک کہ دروازے بند کر لینے کے باوجود اکیلا مکان میں رات نہیں گزار سکتا، اس کو گھبراہٹ اٹھتی ہے. لیکن اللہ پر بھروسہ کرنے والوں کی یہ حالت نہیں ہوتی. اس لیے کہا گیا ہے کہ توکل دل کی قوت اور یقین کی طاقت کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتا. اس کو انڈر لائن کر لیجئے. توکل دل کی قوت اور یقین کی طاقت کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتا. اور جب توکل کے یہ معنی تمہاری سمجھ میں آ گئے تو معلوم ہونا چاہیے کہ قوت اور ضعف میں اس حالت کے 3 درجے ہیں. پہلا درجہ وہ ہے جو ہم نے ذکر کیا، یعنی اس کا حال اللہ تعالیٰ پر اعتماد اور اس کی کفالت اور عنایت پر ایسا ہو جیسا کہ وکیل پر اعتماد ہوتا ہے. دوسرا درجہ زیادہ طاقتور ہے اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا ایسا حال ہو جیسا بچے کا اپنی ماں کے ساتھ، کہ بچہ ماں کے سوا کسی کو نہیں جانتا، نہ اس کے سوا کسی کے پاس شکایت لے کر جاتا ہے اور نہ کسی پر ویسا اعتماد کرتا ہے. اگر اسے کوئی معاملہ پیش آئے یا کوئی خیال آئے تو سب سے پہلے اس کی زبان پر اماں کا لفظ آتا ہے. چنانچہ جو اللہ کا ایسا ہی شہدائی ہو اور اس پر ویسا ہی اعتماد رکھتا ہو جیسا بچہ ماں پر رکھتا ہے تو وہ اپنے تمام کام اللہ کے سپرد کر دے گا اور یہ سچا متوکل ہوگا. اس درجے اور پہلے درجے میں فرق یہ ہے کہ یہ متوکل اپنے توکل میں ایسا فانی ہے کہ توکل کے مفہوم پر بھی غور نہیں کرتا اور اسی لیے اپنے متوکل علیہ کے سوا کسی کی طرف توجہ نہیں کرتا، نہ اس کے دل میں کسی غیر کے لیے کوئی گنجائش ہے. یعنی جو دوسرا درجہ ہے اس میں اور پہلے درجے میں کس چیز کا فرق ہے؟ مکمل اعتماد اور بھروسے کا. پہلا وہ درجہ ہے جو تکلف اور کسب سے توکل کرتا ہے اور اس حالت میں پوری طرح ڈوبا ہوا نہیں ہے، بس سرسری توجہ اس کی طرف ہے. اور یہ ایسا حال ہے کہ متوکل علیہ ہر وقت اس کی توجہ کا مرکز نہیں رہتا. یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ جس قسم کا انسان کا تعلق ہوگا، جس قسم کا رابطہ ہوگا، اسی طرح کا توکل ہوگا. اگر اللہ کے ساتھ تعلق کمزور ہے، اللہ کی یاد کم ہے، تو پھر توکل بھی کم ہی ہوگا. اور اگر اللہ کی یاد اور اللہ پر اعتماد زیادہ ہے اور اللہ کے ساتھ ایک تعلق مضبوط ہے تو پھر کسی بھی مشکل اور کسی بھی پریشانی میں سب سے پہلے اللہ ہی کا نام ذہن میں آئے گا اور انسان بے اختیار، یعنی بہت زیادہ سوچنے اور غور و فکر کرنے کی بھی ضرورت نہیں، بے اختیار اور بے بس ہو کر فوراً اللہ کی طرف رجوع کر لے گا. یعنی اس کو اس وقت بہت زیادہ تعویلوں اور سوچنے کی اور کسی مدد اور سہارے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ وہ اللہ کے بارے میں سوچے، کسی کو کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، وہ خود بخود اللہ کی طرف مائل ہو جاتا ہے کیونکہ اللہ پہلے سے ہی اس کے دل میں بستا ہے. تو اسی سے پھر توحید کا راستہ کھلتا ہے. تیسرا درجہ ان دونوں سے اعلیٰ ہے اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اس طرح ہو جائے جیسے غسال کے ہاتھوں میں میت. غسال کہتے ہیں غسل دینے والے کو جو مردے کو نہلاتا ہے. تو میت اس کے آگے کیا کرتی؟ بالکل بے حرکت، جامد، ساکت. جدھر وہ ہاتھ اٹھائے ادھر اس کا ہاتھ اٹھ جاتا ہے، جدھر رکھے ادھر رکھ دیتا ہے وہ. یعنی پھر اس کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی. فرق صرف اتنا ہے کہ وہ اپنے آپ کو میت نہیں جانتا. اور یہی فرق ہے بچے کی حالت میں اپنی ماں کے ساتھ کہ وہ اپنی ماں کے پاس شکایت لے جاتا ہے اور روتا ہے اور اس کا دامن تھامتا ہے. اور یہ وہ احوال ہیں جو مخلوق میں عام طور سے پائے جاتے ہیں. ہاں ان پر ہمیشگی مشکل ہے، خصوصاً تیسرے مقام پر فائز رہنا تو بہت ہی مشکل ہے. یعنی انسان کسی بھی معاملے میں احتجاج نہ کرے، شکایت نہ کرے، اللہ سے ناراض نہ ہو، اور جس طرح کے بھی حالات ہوں اس میں انسان پازیٹو رہے کہ اس میں سے بھی خیر نکلے گی اور اللہ تعالیٰ بہتر صورت پیدا کر دے گا. تو یہ درجہ جو ہے یہ کم لوگوں کو نصیب ہوتا ہے. میں اب اجازت چاہوں گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.